أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات، ایسا بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کی حکومت کو زوال نہیں۔ دنیا کا بادشاہ وہ پاکستان کا ہو، ایران کا ہو، افغانستان کا ہو، ان کی بادشاہت کو زوال ہے۔ اگر ایم این ایز، ایم پی ایز پرائم منسٹر کے مخالف ہو جائیں تو کرسی الٹ جاتی ہے یہ بھی بادشاہ۔ ہمارا حقیقی شہنشاہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا اس رب کی باغی ہو جائے اس کی حکومت کو ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ تعریفیں اس بادشاہ۔ اللہ نے اپنی اس بادشاہت، اپنی حکومت، اپنی ذات، اپنی عبادت اپنی ہی مخلوق تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور قرآن مقدس میں یہ اعلان کیا، یہ یاد رکھیے گا، کلام اللہ سے بہتر کلام دنیا میں کسی کا نہیں۔ قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے، قرآن میرے گھر میں بھی، قرآن آپ کے مدرسے میں بھی، قرآن میرے مدرسے میں بھی، قرآن آپ کی مسجد میں بھی، قرآن میری مسجد میں بھی، قرآن آپ کے عالم کے سینے میں بھی، قرآن میرے قاری کے سینے میں بھی۔ احسن الکلامی کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ آپ کو یاد ہو اہل علم کے ہاں کسی ایک انسان کو شیخ القرآن کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے کلام کا ماہر ہے۔ زینت القراء کہا جاتا ہے، شمس القراء کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو اتنی خوبصورت انداز میں اور زبان میں اور تجوید اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھنے والوں کے لیے سورج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس تعارف کو کروانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام دینا۔ نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پہلا رسول۔ اللہ نے نوح کے نام سے 29ویں پارے میں سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ أَنْ أَنزِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دعوت کا انداز دیکھیے، قوم نے کانوں میں انگلیاں اور منہ پر کپڑا کہ اللہ کی توحید کا پیغام ہم نہ سنیں۔ عمر کتنی ہے؟ 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں اہل علم جانتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کتنا صابر انسان تھا. قوم کو کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قوم یہ پیغام سن کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، کوئی عزت اور ذلت، موت و حیات، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. پتھر کی بارش کر دی. پیغمبر فرماتے ہیں چہرہ تختی لو لہان ہو گئے، ایک ہاتھ سے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں اور زبان سے پھر کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت صرف رب کو ہوگی، اس کے علاوہ سجدہ کسی کو لائق ہے. یہ انبیاء کا مشن ہے. جتنے انبیاء کا ذکر قرآن مقدس میں ہے اور جن کا ذکر نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، من قبلک، آپ سے پہلے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو یہ وحی دی کر بھیجا گیا تھا انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یاد رکھنا عبادت صرف ایک کی ہوگی، وہ زمین کے اندر مدفون بندے کی نہیں، وہ عرش پر مستوی رب کی عبادت. ہمارا بھی یہی پیغام ہے. کوئی نیا کام کرنے نہیں آئے، نیا چاند چڑھانے نہیں آئے، نئی دعوت دینے نہیں آئے. یہ دعوت تو بہت پرانی ہے. چلتے 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 یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ کو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندانوں والوں کو پیغام دو. کیا پیغام ہے؟ ایک ہو جاؤ، مل جاؤ، اتحاد پیدا کرو. اتفاق نہیں. انہیں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، کامیاب ہو جاؤ. گویا کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ کی توحید، جنت کا حصول اللہ کی توحید. یہ نماز، یہ روزہ، کیوں بھائی یہ کیوں ناراض ہو گئے؟ حیدری ساؤنڈ سسٹم میں ایک مرتبہ بہاری گیا، ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگایا، توحید کی ضرب پڑی. ساؤنڈ سسٹم کی جو ایمپلیفائر تو اس میں آگ لگ گئی، ساتھ ہی پیچھے کا دھواں اٹھ گیا. میں نے کہا لگتا ہے کوئی قبر پرست ہے، توحید برداشت نہ کر سکتا. مولانا اسماعیل عتیق جو ہماری جماعت کے بڑا مرکزی خطیب ہے، وہ اس وقت اس مسجد میں خطیب تھے، انہی کی دعوت پر گیا تھا. انہوں نے کوئی ایک ایکسٹرا رکھا ہوا تھا، اس نے وہ لگایا، میں نے توحید بیان کی، وہ بھی جل گیا. میں نے کہا کالا جلتا ہی ہوتا ہے کیا؟ توحید یہ ضمانت ہے، ضمانت. ابھی فاضل مدیر تعلیم امام جامعہ امام بخاری کے وہ ایک بات کہہ رہے تھے. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکا بدر کا کس لیے تھا؟ مدینہ کو بچانے کے لیے نہیں، صحابہ کو بچانے کے لیے نہیں. مدینہ کا مارکا اگر
اسی توحید پر جب جانے دی تو آسمان والے نے جھانک کر کہا جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہ توحید تھی. یاد رکھیے آپ میں کچھ ننگے سر ہیں, کچھ ٹوپی والے, مجھے نہیں پتا سنی کون ہے اور وہابی کون ہے, میرے لیے سارے بھائی ہیں. میرے لڑائی کیا ہے؟ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھوں یا رومال اتار کر نیچے رکھ کر ننگے سر نماز پڑھوں؟ مار کا برپا مناظرے مجادلے. تم ٹوپی رکھ کر پڑھو تب بھی نجات ہے, تم ننگے سر پڑھو تب بھی نجات ہے. لیکن جب پردہ لگے گا, ترازو لگے گی, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ, انصاف کی ترازو مالک یوم الدین میدان محشر میں سجے گی. وہاں ٹوپیاں اور ننگے سر کا موقع نہیں ہوگا. وہاں پوچھا یہ جائے گا بدلا تیرا لجپال کائنات کا رب تھا یا کوئی علی و حسین تھا. نجات کس بات پر ہوگی؟ 10 صحابہ یہ لکھے ہوئے اوپر جسے کہتے ہیں عشرہ مبشرہ, ان میں نام آ رہا ہے عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے نام لے کر کہا عثمان, عثمان فی الجنہ. اور جو حاتم کے لیے کہا, حاتم کے لیے وہی عثمان کے لیے کہا. جب ہیرے اور لال تھولی میں ڈال دیے شرفیہ, آپ نے فرمایا عثمان جا, جو مرضی کر, اپنے جنت کا تیرے لیے وعدہ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. صحیح بخاری آخری 5 دن کی زندگی. عثمان غنی پریشان بیٹھے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہتے ہیں, جواب ہم بھی سلام کہتے ہیں. میں ملک صاحب کو سلام کہوں اور یہ جواب نہ دے, میں کہوں گا اچھا آئندہ تمہیں دیکھ کر میں سلام کرتا ہوں. اور وہ کہتے آپ نے سلام نہیں کیا. میں نے کیا تھا 3 مہینے پہلے, آپ نے جواب نہیں دیا تھا, اب سلام آئے. وہ مسلمان لوگ جواب نہ ملا. عدالت کس کی کھٹکھٹائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کہا میں نے سلام کہا, سلام کا جواب نہیں دیا. میں ابھی بلا لیتے ہیں. بلایا, سلام کیا تھا, جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے سلام کیا. آپ نے کہا تم بھی سچے اور تم بھی سچے. مجھے بدلا کیوں پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ سلام کی خبر نہ ہوئی؟ کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان اس بات پر ہوں, نبی چلے گئے اور میں پوچھ نہ سکا نجات کس بات پر ہو. وہ کہہ دیتے ننگے سر پہ ہو گئے. یہی مار کے ہے نا آپ کے مسئلے ہیں, جرابوں پر مسے پر ہو گئے. مسئلوں میں قوم کو لڑا دیا, مسئلوں میں لڑ پڑے ہو. فرمایا پریشان نہ ہو, میں نے پوچھا تھا پیغمبر علیہ السلام سے اللہ کے نبی نجات کس بات پر ہوگی؟ کہنے لگے میرے ماں باپ ابو بکر تجھ پر قربان. میرے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟
کہا پیغمبر نے کہا تھا نجات اس کلمے پر ہوگی جو ابو طالب کو کہا پڑھ لے، اس نے نہ پڑھا، بلال نے پڑھ لیا، چلتا زمین پر تھا، جوتیاں معراج میں اس نہیں جاتی۔ نجات کا کلمہ یہ آج امت کی اکثریت اللہ کو چھوڑ کر ایک مرے ہوئے انسان سے سوال کر رہی ہے۔ اپنے علاقے میں نظر تو دوڑا کر دیکھو، جگہ جگہ پر ڈھیریوں پر بیٹھی ہوئی ہے امت محمدیہ، ڈھیریوں کو سلام کرنے والی، اپنے ہاتھ سے بندے کو نہلا کر کفنا کر دفنا کر پھر ماربل لگا کر پھر گنبد سجا کر اس کو کہتی ہے تو سنتا ہے اور وہ زندہ سنتا۔ نجات خواہ یاد رکھیے، زندگی کا پتہ نہیں دوبارہ ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ نجات کا کلمہ پلے باندھ کر جائیے گا۔ نجات کس بات پر ہوگی؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنہار کون ہے؟ تیرا نجبان کون ہے؟ تیرا غریب نواز کون ہے؟ تیرا بندہ نواز کون ہے؟ اگر آپ نے یہ کہا میرا بندہ نواز بھی رب ہے، میرا نجبان بھی رب ہے، انشاءاللہ ابو بکر کے بارے کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے۔ اور اگر میں ڈھیریوں سے ڈرتا رہا، ڈھیری بھی کی مٹی کی ڈھیری سے ڈرتا رہا، بڑا بڑا درخت ہے بھاری، اس کو کیا ہوا؟ یہاں زیدی صاحب اور نقوی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، یہ برکت والا درخت ہے۔ درختوں سے ڈرتا ہے، درختوں سے ڈرتا ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے، لنگروں سے ڈرتا ہے۔ مسلمان اگر ڈرتا ہے تو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اگر کوئی من چلا یہ کہے کہ شاہ صاحب نے زیدی صاحب نے بڑی سخت تقریر کی ہے، تو میں کہوں گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے میں اس کا تعارف تجھے کروا رہا ہوں۔ اگر یہ جرم ہے تو رب محمد کی قسم جب تک منہ میں زبان سینے میں قرآن جسم میں جان ہے یہ سید یہ جرم کرتا ہی رہے۔ میں اپنے بادشاہ کا تعارف نہ کرواؤں۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو آپ دوسرے سے ملواتے، یہ میرے ماموں جان ہے، یہ میرے چچا جان ہے، وہ کہتا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، یہ میرے بہنوئی ہیں، یہ میرا بڑا داماد ہے۔ تعارف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سننے والا کیا کہتا ہے؟ بہت خوشی، بہت خوشی۔ اور میں جب اپنے بادشاہ کا تعارف کراؤں کہ خالق، بولو اللہ، خالق، مالک، رزاق، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کنارے پر کشتیوں کو لگانے والا، تخت سے اٹھا کر تختے پر پھانسی کے چڑھانے والا ایک اللہ ہے۔ پھر تکلیف ہو رہی ہے، قرآن نے اس تکلیف کا ذکر کیا، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک رب کا تعارف کروایا جاتا ہے، وہی تو ہے سب کچھ کرنے والا، وہی تو ہے سب کچھ کرنے والا۔ تو جس کا دل اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو بجھ جاتا ہے، میرے بابے کی تعریف نہیں ہوئی۔ سن لو، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ میرے پیغمبر نے جان کاٹ کر رکھ دی تھی، کہا اس لات اور منات اور عزا اور حبل کے ٹکڑے کر دو۔ آج رب نے مکہ فدا کر دیا ہے،
آپ کو یاد ہو بیت اللہ فتح ہوا تھا، کتنے صحابہ تھے؟ بیت اللہ میں داخل ہو گئے، بت توڑ دیے گئے، جن کو وہ کہتے تھے نا تو سنتا ہے ہماری تیرے آگے اور تیری تھرو پراپر چینل۔ دیکھیں جی، آپ جج سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک وکیل صاحب سے ملاقات نہ کریں۔ وکیل صاحب بھی رب نے بھیج دی چدر صاحب کہ جی ان کے تھرو وکالت نامہ پر سائن ہوتے ہیں، اور مسجد کی چھت پر چڑھنا چاہیں تو سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتے ہو؟ بندہ نا نا، اگر سپیکر مسجد کے خراب ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سیڑھی بناتے ہیں، اس کے ذریعے رب سے ملنے کے لیے بغیر ولیوں کے مل سکتا ہے؟ نہیں۔ بندہ سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ بات تو سچی ہے۔ تھانے میں جانا تو پہلے علاقے کے کونسلر کو پکڑتے ہیں، جی آج پتہ نہیں پولیس کا فون آ گیا، مہربانی کریں ساتھ چلیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تو نے رب کو ایس ایچ او بنا دی ہے۔ ہائے میرا رب رات کی تاریکی دن کا اجالا، رات کو اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے خود بھی آ گیا۔ تمہارے یہ آتے ہیں ابھی الیکشن ہونا ہے، پھر سارے ایماندار محب وطن، سارے غدار، سارے یار اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر 5 سال کے بعد منہ دکھائیں گے کہ ہم پھر آ گئے۔ تو دن کو گناہ کر، رات کی تاریکی میں رب آ کر کہتا ہے او میرے بندے، تو نے دن میں گناہ کیا ہے، رات کو معافی مانگنے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ نہیں سنتا، اور ڈیری والے کو کہتا ہے اکھاڑ کر دیکھ اندر کوئی شے ہے بھی کہ نہیں۔ ہائے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا، بت ٹوٹ گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آذان دو، کہاں دی تھی آذان؟ ہائے ان تھوڑے سے صحابہ کو سنانے کے لیے حتیم کی دیوار کافی نہیں تھی؟ کافی تھی، لیکن بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا کہ گھروں میں رہنے والی عورتیں بھی سن لیں، آج عبادت ہوگی تو صرف ایک رب کی، سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، طواف ایک رب کے گھر کا ہوگا، رب کے علاوہ سب کا انکار کر دیا گیا۔ تو رب کو بھی سجدہ کرتا ہے، قبر پہ بھی سجدہ کرتا ہے، رب کی بھی نیاز دیتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کی صدا بھی لگاتا ہے۔ میں کیسے کہوں تجھے کلمہ کا نصیب؟ تجھے پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر ابھی میں ہاشمی سہیل معاویہ کے گھر میں گیا تو طوطا تھا اس کے گھر میں، چھوٹا سا، اسے آپ سکھا دو، وہ وہی پڑھے گا جو آپ سکھائیں گے، اسے کیا خبر اس کا معنی کیا ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رب کو چھوڑ کر اس کے مرے ہوئے فوت شدہ بندے کو جب پکارتا ہے تو اس کے بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ آپ دیہات میں رہتے ہیں، جانور پالے ہوئے ہیں، بھینس، بکری، گائیں، بیل، بھیڑ پالی ہوئی ہیں؟ اچھا، ان کو چارہ ڈالتے ہوئے کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے؟ پانی پلاتے ہوئے کبھی اتنا کہ کھانے میں دیر ہوئی، پلانے میں دیر ہوئی تو جانور نے جانور کے سامنے کھڑا ہو کر کہا ذرا مجھے پانی دے دے۔ اے اللہ کے بندے، جانور جانور سے نہیں مانگتا، تو بندہ ہوگا رب کو چھوڑ کر مردے سے مانگتا ہے؟ سوچ ذرا اپنے ٹھنڈے دل سے۔
اس توحید کا پیغام سنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں سے جہاد کیا تھا، لڑائی کی تھی، قتال کیا تھا۔ بننے کی لڑائی نہیں، شراکت کی لڑائی نہیں، کاروبار کی لڑائی نہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سہیل معاویہ ہاشمی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے اسے توحید اور نبی کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ کلمے کا پہلا جز، کلمے کا دوسرا جز۔ مکہ کے چودھری کو جب کہا کہ پیغمبر کیا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میرے سوا کوئی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور پھر فاتقوا اللہ واطیعون، اس سے ڈر جاؤ اور میرے پیچھے چل پڑو۔ مکہ کے چودھری کہنے لگا ہاشمیوں کا ہم مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے اونٹ ذبح کیے، ہم نے مقابلے میں اونٹ مہمان نوازی کی، انہوں نے حاجیوں کے لیے گھر کھولے، ہم نے حاجیوں کے لیے گھر کھولے، جو یہ کرتے تھے ہم مقابلہ کرتے رہے۔ اب مصیبت آن پڑی، یہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو، گویا ہم سب اپنی جدراہٹوں اور سیاستوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے، یہ ممکن نہیں۔ مقابلہ اس بات کرتا۔ آئیے ایک نکتے کی بات کرتا، میری باتیں اگر کسی کو گرا گزریں ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچ لیں، مہربانی بجلی چلی یہ چلے گا تو ہم بھی چلیں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ نے یہ تعارف اپنی توحید کا اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کتنے بندوں کا انتخاب کیا؟ پھر فکرہ سن لیں اور پھر جواب دیجیے۔ رب نے اپنی توحید، اپنی ذات کا تعارف اپنے بندوں تک کروانے کے لیے کتنے بندوں کا انتخاب کیا؟ ایک۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک بندے کا انتخاب کیا۔ یہ ہے پیغام انبیاء۔ باندھ دو اس کے ساتھ، باندھنا ہے، باندھو باندھو، کوئی مسئلہ نہیں، لگاؤ لگاؤ، مہربانی آپ کی۔ میری آواز شیروں والی ویسے پھر ہی اس کا خیال کرنا۔ ایک بندے کا انتخاب، ایک بندے کا انتخاب، اس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا جبریل امین کافی نہیں تھا؟ آسمان سے آتے اور کہتے میں جبریل ہوں، 600 پر رب نے بنائے، بس یہی آخری بات ہے، 600 پر۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، ہاشمی صاحب کا میرے ساتھ وعدہ 11 بجے تقریر آپ کی شروع ہو جائے گی، 10 بجے انہوں نے کہا شاکر صاحب خطاب کریں گے، 11 بجے آپ کی، میں نے 11 بجے اپنا مائک خود ہی لے لیا، خود ہی لے لیا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، شاکر صاحب تو میرا بچوں کی جگہ پر ہے،
علم میں مجھ سے بڑے ہوں گے، تقوی میں بڑے ہوں گے، وعدے کی پابندی۔ جبریل آتا اور کہتا میں جبریل، رب نے بھیجا ہے، ساری دنیا کے سامنے آسمان سے اترتا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ نہیں، ہم انسان ہیں، وہ فرشتہ۔ ہم کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، گناہ کا مادہ نہیں، جو شریعت لے کر آیا چل کر دکھائے۔ ایک بندے کا انتخاب کیا ہے اور کلام کا انتخاب ہے، اس پیغمبر کا انتخاب کیا جو آمنہ کا نام، عبداللہ کا لقب جگر انتخاب کیا، اور کلام کا انتخاب۔ وہ چلتا ہے زمین پر، رب اس کو دین بنا دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے زمین پر، رب دین بنا دیتا ہے، وہ رات کو آرام کرتا ہے، رب اس کے لیے امت کے لیے دین بنا دیتا ہے۔ جس کا بیٹھنا دین، جس کا چلنا دین، جس کا مسکرانا دین، جس کا قضاء حاجت کے لیے جانا دین، وہ ایک ہے، چار نہیں، 12 نہیں۔ پھر سن لے، 4 نہیں، 12 نہیں، یہ بھی جواب دے رہا ہے، 12 نہیں، ایک لاؤ، اپنے اپنے ساروں کو لے کر آؤ۔ ایمانداری سے بتائیے گا، سنیوں کے ہوں، وہابیوں کے ہوں، رافضیوں کے ہوں، میرے ہوں، دشمنوں کے ہیں، اپنے ہوں، ان ساروں کو جمع کر کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں آقا کو بٹھاؤ، میرے آقا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور بٹھایا، آسمان سے فرشتے اترے، 100 کو بٹھایا، اوپر والا نیچے کو کہتا ہے 100 نہیں، 1000 کو بٹھا، 1000 کو بٹھایا، نبی کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا، پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ ہماری دعوت بڑی ملادی، میرے امام جیسا امام لا کر تو دکھا، لا کر تو دکھا، اللہ کی قسم تیرا فصل قبول کر لوں گا، قسم اٹھا کر کہہ رہا، اسٹام کروا لے، وکیل موجود ہے، تحریر کروا لے، اور تو پیغمبر جیسا اگر لا کر نہ دکھا سکے، اللہ کی قسم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا پیغمبر جس کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا، اس سے بہتر تو وہ پہلا ہی واضح بات ہے، جس نے کلمہ پڑھا۔ آئے ایک علاقے سے جانے، ایک علاقے سے جانے، سنیے گا ذرا، ایمان تازہ ہوگا، پیچھے کون ہے؟ یار غار ہے، آئے علاقے سے گزرے، نگاہ پڑی، کہا اللہ کے نبی سراقہ، سراقہ، آقا پلٹ کر نہیں دیکھ رہے، پیغمبر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیوں؟ اس نے کہا تھا مکے سے نکل اور مدینے چل، مجھے پیچھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم ڈرتے ہیں، بابا، قبر، جھنڈا، سلام، سلوٹ، آسمان والے نے گھٹنوں تک گھوڑے کو زمین میں دسا دیا، کہتا ہے وعدہ کرتا ہوں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دعا کر دو میرا گھوڑا نکل آئے۔ پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ نے گھوڑا باہر نکال دیا، نہ ایسا کوئی مولوی لے کر آ نظر آ، پھر دل میں آیا 100 مکے کی چدراہٹ، پھر گھوڑے کو دیر کیا، ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی سراقہ
یار ہو تو ایسا جسے اپنی فکر نہیں، اپنے یار کی فکر نہیں۔ گھوڑا پھر اوپر تک نیچے زمین، کہا اللہ کے نبی بس وعدہ ہو گیا ہے، سمجھ گیا ہوں آپ کا معاملہ۔ آپ نے فرمایا ایک اور موقع پر، سراقہ جب کھانے کو کچھ نہیں صحابہ کے پاس، بھوکے اور پیاسے، کہا سراقہ ایک دن آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوگے۔ سراقہ کہتا ہے میں حرام رہ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وقت کے سپر پاور کے کنگن میرے ہاتھ میں آیا وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی بھر گئی، فارس فتح ہو گیا۔ آپ نے نگاہ جو ڈالی سامنے ہی سراقہ بیٹھا ہوا، آپ نے کنگن اٹھائے، کہا سراقہ، قریب ہوا کنگن اس کے ہاتھ میں ڈال دیے، ہاتھ میں ڈلتے ہی سراقہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہا۔ کہا روتے؟ کہا ہاں روتا ہوں امیر المومنین، جب میں بھوکا اور پیاسا تھا میرے آقا نے کہا تھا سراقہ ایک دن آئے گا تیرے ہاتھوں میں کیسر کی کنگن پڑے گا۔ لا ایسا ایمان، لا ایسا ایمان۔ گھر سے نکلے، ام معبد کے گھر پہنچے، خیرات کرنے والی، صدقہ کرنے والی، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ ابو بکر نے کہا کچھ نہیں، بھوک اور افلاس۔ کہا یہ بکری، کہا یہ چلنے کے قابل نہیں، کہا اگر اجازت ہو تو دودھ۔ ہنسنے لگ گئی، کہا دودھ ہوتا تو ہم بھوکے رہتے۔ آپ آگے کیا بسم اللہ سے رب کا نام لیا، تھنوں میں ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، رب نے دودھ سے بھر دیا۔ ناراضگی کس بات کی، لڑائی کس بات کی؟ بات صرف یہ ہے ہمارے پیغمبر جیسا کوئی دنیا میں مانے نہ کوئی پہلے جنا تھا، نہ قیامت نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی تمہارا مرزا جیل بھی ہوگا، نہ کوئی مرزا قادیانی ہوگا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھ، آمنہ کے لال کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی پیاس رہ گئی، آیا عمر ہاتھ کے اندر ہاتھ ہی نسخت من التوراۃ، پیغمبر کا چہرہ ہی بدل، غصے سے ناراض۔ ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، دیکھ نبی کے چہرے کی کیفیت، فوراً رکھ دیا اور ایک مسلک بیان کیا جسے مسلک حدیث کہتے ہیں، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان ہے۔ کہا عمر میرے آنے کے بعد پھر تو تورات کا بھوکا ہے، کوئی پیاس رہ گئی ہے؟ مسئلے کی سمجھ نہ آئے میں سمجھا دیتا ہوں، یہ جو میں نے اینک پہنی یہ تعصب کی اس کے دو ٹکڑے کر دیں، دماغ سے دنیا کے بنائے ہوئے سارے مسلکوں کی محبت کو فارغ کر دے اور رب سے تہجد کے وقت کھڑا کر کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھ اللہ تجھے ایسی اینک بنائے گا، تیری توحید بھی خالص ہوگی، تیری نبی کی نبوت اور اطاعت بھی خالص ہوگی۔ کہا اجازت ہے؟ کہا 100 دفعہ اجازت ہے۔ ہستی جی کمال کے آدمی ہیں، آگ میں ڈالنے کی، کہا کوئی برتن، کوئی برتن، کوئی برتن، اس نے برتن دے دیا۔ آپ نے دودھ نکالا، جب کنارہ پر بھر گیا، سب سے پہلے کہا ام معبد پیر، اور آج پیر وہ بابیوں کے ہو یا دوسروں کے ہو، سب سے پہلے، اور مرید پیروں کا پیر، اماموں کا امام، نبیوں کا امام محمد رسول اللہ۔ کہا پیروں پیریا
ابو بکر تم پی لو، اپنے غلام کو کہا تم پی لو۔ ساقی کوثر، اللہ ہمیں حوض کوثر پر اس نبی کے ہاتھ سے پانی نصیب فرمائے۔ ایسا دنیا میں کوئی امام دیکھا ہے؟ بکری سوکھی ہڈیوں کا پنجرا ہاتھ ڈالا تو اللہ نے اس پر رحمتوں کی بارش کر، آپ نے بھی نوش فرمایا اور جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ چلو پھر نہیں، کہا برتن دوبارہ دے دو، بھر کر ام معبد کو کہا یہ تم رکھ لا ایسا ایمان تیرا مسئلہ قبول کر لو۔ ایک کمال نہیں ہے، غار کے اندر یار اندر ہے اور کنارے کے اوپر ابو جہل کی پارٹی اپنے لیڈر سمیت، اور کمال کا ایمان ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے جھانک ہی لیا پتھر اوپر سے پھینک دیں گے، دونوں فوت ہو جائیں گے۔ آپ نے اوپر نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا اللہ۔ ہم اس نبی کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، اپنے فاروق شاکر ہو یا سبتین شاہ نقوی حافظ اللہ، کبھی نہیں کہتے اس کے پیچھے چلو، کیوں چلے؟ اس سے بہتر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے بہتر تو ان کے استاد حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے بہتر عبداللہ ابن مسعود ہے۔ بس ایک غلطی لگ گئی ہے ہمیں، ہم سب نکلے ہیں ایک تلاش میں، کچھ نکلے وہ کوفہ جا کر ٹھہر گئے اور کہنے لگے ہمیں یہ امام امت کا کافی ہے، انہی میں سے کچھ کہنے لگے نہیں ذرا اوپر دیکھتے، وہ آگے گئے، انہیں عبداللہ ابن مسعود نظر آ گئے، وہ وہاں پر پہنچ گئے، انہوں میں سے کچھ نے کہا نہیں ذرا اوپر دیکھتے ہیں، اوپر دیکھا تو علی آ گئے، وہاں رک گئے، کوئی اوپر گئے عثمان، اوپر گئے عمر، اوپر گئے بولو کون ہے؟ ابو بکر۔ اور ہم بھی چلے، اسلاف چلے، ابو بکر سے آگے چل کر دیکھتے ہیں تو محمد الرسول آئے، فرق ہے صرف تھوڑا سا، ہم نیتوں پر کسی کے بدگمانی نہیں کرتے، فرق ہے، ذرا چھوڑ اور چلتا چلا جا، جب تک تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، وہ اب کہاں سے نظر آئیں گے؟ آئیے ڈھونڈ لیتے ہیں پیغمبر کی حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بھری بھری ہے۔ اب قدم بعد میں اٹھا، آخری بات کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے، پہلے پوچھ اللہ کے نبی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے صرف یہ بتا دو نماز کیسے پڑھو اور دلیل کیا ہے؟ وہ ثمامہ بن حسان عمرہ کرنے کے لیے نکلا، یعنی حالت کفر میں بھی لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، مکہ کے چودھری سردار لوگ، یمن کے شہزادے، پکڑ لیا، باندھ دیا، صحابہ کو دیکھا، اطاعت دیکھی، فرما برداری دیکھی، نبی کا کردار دیکھا، اخلاق دیکھا، آداب دیکھے، طور طریقے دیکھے، آزاد کر دیا، نبی بات نہیں کرتا۔ اس حدیث واپس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، چلے جاتے اٹھ کر عمرہ کر لیتے، عمرہ پہلے بھی کرنے جا رہے تھے، نہیں کہنے لگے اللہ کے نبی عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، اب مجھے بتلاؤ آپ کی شریعت میں عمرہ کیسے ہوتا؟ یہی ہم آپ سے کہتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے پوچھو ایک ہی ہستی سے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔